اس کائنات کی شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس لفظ کن سے ہوئی ہے جس میں اس وسیع کائنات فرشتوں اور انسانوں کو تخلیق بخشا۔ لیکن دنیا میں موجود تقریباً تمام مذاہب، تہذیب اور سائنس کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان اس زمین پر بسنے والی کوئی پہلی مخلوق نہیں ہے، بلکہ ہم انسانوں سے قبل بھی اس دنیا میں الگ الگ صاف اور خصوصیات رکھنے والی بہت سی مخلوقات موجود ہیں جو ہزاروں لاکھوں سالوں تک اس زمین پر آباد رہیں۔ مختلف آسمانی کتابوں میں موجود عجیب و غریب مخلوق کا تذکرہ قدیم دور کی مٹی کی تختیوں پر لکھا ہے، اور دنیا کے مختلف علاقوں سے ملنے والی آرکیولوجیکل ایویڈنس ہم انسانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ انسانوں سے قبل شاید دوسری مخلوقات نے اس دنیا میں ایک لمبا وقت گزارا ہے، لیکن وہ سب کسی نہ کسی وجہ سے ختم ہو گئے، اور آخر کار قدرت نے انسانوں کو چنا جو اس دنیا کی تاریخ کے لمبے ارتقال سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ اسلامی روایتوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لاکھوں سال قبل اس زمین پر جنات رہا کرتے تھے۔ جنات کے مختلف خاندان اور بڑے بڑے شہر آباد تھے۔ جنات کو آنکھ سے بنایا گیا تھا، اور جنات بہت جلد سرکش ہو گئے اور دنیا میں فساد مچانے لگے۔ چنانچہ پھر اللہ نے اس روئے زمین پر فرشتوں کی ایک فوج بھیجی جنہوں نے جنات کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑی، اور سرکش جنات کو مار دیا گیا اور بچے ہوئے جنوں کو ویران جزیروں اور سمندر میں بھیج دیا گیا۔ فرشتوں کی اس لڑائی کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے، جس میں آرک اینجل مائیکل فرشتوں کے لشکر کو لیڈ کرتا ہے۔ یہ وہی وقت ہے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور ہم انسانوں کو جنات کی جگہ اس دنیا کا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی مشہور تصنیف البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ جنات سے پہلے بھی اس زمین پر تقریباً 28 قسم کی مختلف مخلوق رہتی تھی، جن میں بن، ہن اور من آباد تھے۔ بن اور ہن اس زمین پر ایک لمبے عرصے سے آباد تھے، لیکن وہ بھی سرکش ہو گئے تھے اور فساد مچانے لگے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے جنات کو زمین پر اتارا، جنہوں نے بن اور ہن کو اس زمین سے نکال دیا۔ مفسرین کے مطابق بن اور ہن نہ تو انسان تھے اور نہ ہی جانور۔ مشہور مورخ الجاحظ نے اپنی کتاب کتاب الحیوان میں بھی بن اور ہن نامی عجیب و غریب مخلوق کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح علامہ المسعودی نے بھی اپنی کتاب میں ان 28 مخلوقات کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی شکل و صورت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ المسعودی نے لکھا ہے ان میں کچھ پروں والی مخلوق تھی جن کا بدن جانور جیسا تھا، کچھ کا جسم شیر جیسا اور سر پرندے جیسا تھا، کچھ 2 سر والے تھے جبکہ کچھ ہاتھ اور ٹانگ سے انسانوں جیسے اور سر بلی جیسا تھا، کچھ کا منہ انسان جیسا، پیٹھ کچھوے جیسی اور سر پر سینگ تھے۔ مفسرین نے ان کے نام بن، ہن، من، میس اور السن لکھا ہے، جبکہ ان میں بن سب سے پہلے اور سن سب سے آخری مخلوق بتائی ہے۔ بہت سی روایتوں میں بھی پری آدم کریٹر کی طرف صاف اشارہ موجود ہے۔ مثلا علی بن حسین نے بیان کیا کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے جنات اور نسنان کے 7000 سال اس روح زمین پر بسنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ نسنان انسانوں اور جانور کے درمیان کی مخلوق تھی۔ قرآن مجید میں ہن بن نامی ان مخلوقات کا شریعتاً کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن ایک آیت میں ان مخلوقات کی طرف ایک اشارہ ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، کیا تو اس زمین پر ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر فساد اور خون خرابہ کرے گی؟ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے جنات اور ہن اور بن نامی مخلوق کو دیکھ چکے تھے۔ اسی طرح انہوں نے اس روئے زمین پر فساد مچایا اور ایک دوسرے کا خون بہایا تھا، لیکن آج اس زمین پر سوائے جن کے اور کوئی مخلوق موجود نہیں، اور اللہ نے جنات کو بھی ہماری آنکھوں سے پردہ کر دیا ہے اور باقی مخلوق کو ہلاک کر دیا ہے، اور پھر ہم انسانوں کو تمام مخلوقوں پر اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور پھر ہم انسانوں کو اس زمین پر بھیجا جس سے آخرت میں حساب و کتاب ہونا ہے۔ خدا حافظ۔